لوگ اللہ کی دی ہوئی جو کچھ بھی تقسیم ہے، ایک تو اللہ کی ہوئی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تربیت جو ایک بچپن سے ہونی چاہیے تھی انسان کے بڑے ہونے تک، جس میں اس کو رواداری سکھائی جانی چاہیے تھی، عفو و درگزر سکھایا جانا چاہیے تھا، جس میں اس کو بتانا چاہیے تھا کہ لوگوں کے درمیان رہ کے برداشت کیسے پیدا کرنی ہے، یہ چونکہ تربیت کرنے والوں میں ہی اس کا فقدان تھا تو وہ ٹرانسفر ہی نہیں کر سکے، اساتذہ ٹرانسفر نہیں کر سکے کیونکہ خود اساتذہ اس کا شکار تھے۔ مولوی خاص طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے یا جو انٹلیکچوئل ہیں ہمارے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں میں رواداری عام کریں، لوگوں کے اندر رواداری پیدا کریں۔ بدقسمتی سے ممبر سے ہی جب یہ صدائیں آ رہی ہیں کفر کی، شرک کی، فتاوی آ رہے ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں، نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے اور نفرتوں کا پرچار ہو رہا ہے، تو پھر بندہ کس سے جاگے شکوہ کرے؟ کون امت کو جوڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہادی کامل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع منہاج نبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ بات ہو۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ نوجوان عالم دین جناب قاضی حارث صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وائس آف سندھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ حضرت یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کہا جاتا ہے، وہ بے شک آپ ہیں بھی، لیکن آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کا لقب کیوں دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اس فورم پہ بات کرنے کی شرف بخشا اور مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے القابات ہیں، بہت سارے نام ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور بہت شخصیت کے، آپ کی جو شخصیت کے پہلو ہیں وہ بہت ان گنت پہلو ہیں، جس میں سب سے جو پرومیننٹ یوزولی لوگوں کے درمیان ہے وہ یہی رحمت للعالمین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ تو رحمت دراصل اگر ہم دیکھیں نا، رحمت کا مادہ رحم سے نکلا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا اگر ہم مطالعہ کریں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اتنی زبردست تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی قوم یا صرف اپنے ماننے والوں کے لیے ہی رحمت نہیں تھے، بلکہ نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت تھے، ان لوگوں کے لیے بھی رحمت تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی حدود سے باہر نکل جائے نا، اگر جانور، پیڑ، چرن پرند، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر نازل ہوئے۔ میں بتاتا ہوں کہ اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا تو آپ کو ذرا اور چیزیں کلیئر ہوں گی۔ دیکھیں، میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے نا، تو 11 قبیلوں کے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے گھر کا محاصرہ کر کے کہ یہ باہر نکلیں، کیونکہ ان کو خبر پہنچ گئی تھی کہ یہ ہجرت کرنے لگیں، یہ گھر سے باہر نکلے اور ہم ان کو قتل کریں۔ انہوں نے 3 آپشن رکھے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یا تو ان کو جیل میں ڈالیں گے، یا ان کو جو ہے وہ شہر بدر کریں گے، یا ان کو جو ہے قتل کریں گے۔ شہر بدر کرنے کا آپشن ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ تو ہجرت کر ہی رہے تھے، انہوں نے بولا کیا فائدہ ہوگا شہر بدر کرنے سے۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ بنو ہاشم ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور ہم چھڑوا لیں گے۔ تو یہ شیطان نے کہا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور قتل کے لیے پھر 11 مختلف قبیلوں کے لوگ شیطان شکل میں آئے انسانی، اور وہ سب لوگ انوالوڈ ہو جائیں اس میں تاکہ خون بہا کی طرف معاملہ چلا جائے۔ اب آپ رحمت للعالمین کا طریقہ دیکھیے، وہ لوگ جو باہر قتل کرنے کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کی امانتیں دے رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، ان کی امانتیں ان کو دے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ باہر قتل کرنے کھڑے، ان کا ظرف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف کیا ہے کہ آپ ان کو امانتیں سونپ کے جا رہے ہیں حضرت علی کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور پیچھے یہ کہیں کہ یہ امانتیں ساتھ لے گئے۔ یہ رحمت جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اس لفظ کے مصداق پر پورا اترتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر سلوک ہم جانوروں کے ساتھ دیکھیں، بہت ساری اگزامپلز ہمیں حدیثوں میں مل جاتی ہیں، بلیوں کے ساتھ دوسرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ جو ہے وہ کئی احادیث میں کہا کہ جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ اسی طرح کچھ حدیثوں میں ہمیں بڑی کلیئر گائیڈنس ملتی ہے جہاد کے حوالے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ درخت کو نہ کاٹو۔ درخت لگانے کے حوالے سے ہمیں کتنی زبردست قسم کی تعلیمات ملتی ہیں، انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمیں کتنی زبردست تعلیمات ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایک آئیڈیل دنیا، ایک آئیڈیل ماحول اور ایک آئیڈیل زندگی کریٹ کرنے کے لیے کافی و شافی ہیں، اور یہی رحمت للعالمین کا مصداق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پریچنگ اسٹارٹ کی نا، میں اکثر مثال ایک دیا کرتا ہوں
میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی اور وہ کتاب بھی کسی نان مسلم نے لکھی تھی. اس نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ اسٹارٹ کی پہلی دفعہ پبلک پریچنگ عوام کے سامنے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسٹارٹ کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ چڑھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں کہوں یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم لوگ مانو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. وہ کتاب لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ اگر اس وقت ایک شخص بھی کھڑا ہو جاتا نا کہ نہیں آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ نے اس دن بھی تو جھوٹ بولا تھا, بولتے ہیں کہ سارا مشن, پروفیٹک مشن, اللہ نبوت کا جو مشن ہے وہ سارا ختم ہو جاتا, ڈھہ جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو, ایک ایک لمحہ ان لوگوں کے سامنے تھا اور انہوں نے دیکھا تھا کہ اس سے زیادہ آئیڈیل شخصیت سچ بولنے کے لیے اور بھروسہ کرنے کے لیے کوئی تھی نہیں. دشمنی اپنی جگہ پیرالل چلا رہے ہیں, دشمنیاں تھیں, مطلب مکہ کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تمام قسم کی مشکلات, تمام قسم کی مشقتیں ڈال رہے ہیں, امانتیں بھی پاس رکھوا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہم مشقتیں دیں گے, مشکلات دیں گے, لیکن ان کا ظرف اتنا وسیع ہے, اتنے زبردست قسم کے اخلاق ہیں کہ یہ ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اچھا آپ مانتے وہ بھی تھے یعنی. اچھا آپ نے جو بات تذکرہ کیا, آپ نے جو ہے وہ مکی زندگی کا تذکرہ کیا نا, اب یہ سوال بھی لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ سے تو کمزور تھے, کمزور کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا, وہ تو معافی کرے گا. لیکن ایک اور پہلو ہے, مدنی زندگی, اس کے بعد پھر فتح مکہ, تب تو طاقت بھی آ گئی. اس حوالے سے بات ہے, طاقت آنے کے باوجود بھی معاف کر دینا, اس سے بہتر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس بارے میں کچھ بات کریں. اچھا دیکھیں, یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. عمومی طور پہ نا اس سوال کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس طرح کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے, تلوار چلی ہے تو لوگ مسلمان ہوئے. میں آپ کے سامنے نا کچھ اسٹیٹسٹکس بھی رکھنا چاہوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی زندگی تقریباً 11 سال, 10.5 سے 11 کے بیچ میں سال گزاری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 27 غزوات ہوئی ہیں, جن میں سے 20 سے 21 میں لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. صرف 7 غزوات میں لڑائی کی نوبت آئی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی بہت لڑائی ہوئی. ان تمام 7 کی 7 غزوات میں تقریباً 255 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 759 کے قریب کفار مارے گئے. اور مزے کی بات یہ کہ تمام کی تمام غزوات, اکثر غزوات ایکچولی ہم پر امپوز کی گئیں, ہم پر تھوپی گئیں. آپ بدر کو دیکھیں, بدر کو لوگ یوزولی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جا کے اٹیک کیا تھا. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ بدر جب آپ علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ ہجرت کی, آپ مدینہ آ گئے, تو پیچھے جو نان مسلمس تھے انہوں نے ہجرت کرنے والے تمام مسلمانوں کی پراپرٹیز بیچ دیں بغیر ان سے پوچھے, اور وہ پیسے انہوں نے انویسٹ کر دیے کاروان میں. تو آپ علیہ السلام نے اس کاروان سے پیسے لینے کی ٹھانی, جس کے بعد وہ بات جنگ تک پہنچ گیا. 313 صحابہ جو نہتے ہوں, مطلب کون چاہے گا کہ ان کو ایک زبردست قسم کی ہزار پر موجود ایک مسلح فوج سے لڑا دیا جائے. وہ تو اللہ کی مدد ساتھ تھی, ورنہ تو جو دنیاوی اعداد و شمار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جنگ ہار جانی چاہیے تھی, لیکن اللہ نے ظاہر مدد کی. وہ آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا. تو ہم یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری مدنی زندگی میں صرف 759 کفار, وہ بھی تب جب انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا. 6750 کے آس پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا 6500 کے آس پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جنگی قیدی پکڑے گئے, جن میں سے 6300 کے آس پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہا کر دیے. 215 کے قریب جو رہ گئے وہ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی آپ کا امپوز کرنا یا آپ کا تلوار چلانا تو ثابت ہی نہیں ہوتا نا آپ نے زبردستی کسی کے اوپر امپوز کیا. حتیٰ کہ اگر ہم مدینہ میں دیکھیں نا, جیسے ہی آپ نے ہجرت کی, آپ کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ میں جس شہر میں جا رہا ہوں وہاں جیوز کمیونٹی ہیں, جیوز آباد ہیں وہاں پہ, اور وہ انسیکیور فیل کریں گے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا حاکم آ رہا ہے جو مسلمان ہے, ہمارے مذہب کا نہیں ہے. تو آپ نے وہاں پہ جاتے ہی سب سے پہلے میثاق مدینہ پاس کیا, اور اس میثاق مدینہ میں آپ علیہ السلام نے سب سے اہم شک یہی رکھی کہ آپ تمام اپنے مذاہب کو فالو کرنے میں آزاد ہیں, آپ پر کوئی مذہب جو ہے وہ انفورس یا مسلط نہیں کیا جائے گا. اسلام کے معاملے میں بھی آپ پر جو ہے مذہب مسلط نہیں کیا جائے گا. ہم ایک آزاد انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے. آپ کو اپنی عبادت گاہ میں جانا, آپ جائیں, کوئی نہیں روکے گا آپ کو, لیکن یہ کہ ایک شہری کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی زندگی میں بھی عفو و درگزر کی اتنی مثالیں قائم کی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور اطوار کی اتنی مثالیں مدنی زندگی میں موجود ہیں کہ اس کو ہم کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکی لائف میں آپ کے پاس چونکہ موقع نہیں تھا اس وجہ سے آپ وہاں پہ برداشت کرتے رہے,
اور مدنی لائف میں آپ کے پاس چونکہ موقع مل گیا تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا یا آپ نے اس کے اوپر ایکشن یا ریئیکشن شو کیا. ابھی جیسے آپ نے بات کی نا کہ وہ فتح مکہ کی, اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے گئے. اب میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ یہاں سے نا قریش کے اس وقت لیڈر تھے ابو سفیان. اب قریش نے اپنے لیڈر کو بھیجا کہ جا کے بات کرو, ہمارے اوپر تو جنگ مسلط ہو گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو سفیان بات کرنے کے لیے آئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی بہت بات کی اور انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کعبے پہ ابرہہ آیا تھا جب وہ قبضہ کرنے, اللہ نے ابابیل بھیج دیے تھے, آپ آئے ہیں ابابیل نہیں آئے, اس کا مطلب آپ سچے نبی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کیا. آپ علیہ السلام نے کیا اسٹریٹجی اپنائی, اسی وقت کھڑے ہو کے اناؤنس کر دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ مامون ہے, وہ امن میں. اور وہاں قریش جو ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارا لیڈر ہمارے لیے کوئی وہ لے کر آئے گا, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یار اتنا زبردست قسم کا آپ وہ مجمع لے کر آئے ہیں جس میں آپ چاہیں تو تہس نہس کر دیں, آپ لوگوں سے بدلہ لیں جنہوں نے ان کو شہر سے نکالا ہے, جنہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا, جنہوں نے مشقتیں, جنہوں نے کندھے پہ اجڑی رکھی, بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اناؤنس کیا, اعلان کیا, لا تثریب علیکم الیوم, آج تم پر کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, سب کو عام معافی ہے. کہتے ہیں نا کہ رحم دل وہ ہوتا ہے جس کو جب قدرت مل جائے تب معاف کرے. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عملی مثال اور نمونہ قائم کر کے دکھایا. بے شک بے شک. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم دیکھتے ہیں, کروڑوں اربوں عاشقان گزرے, مر مٹنے کے لیے, مار مٹنے کے لیے, ابھی بھی موجود ہیں اور تا قیامت آتے ہی رہیں گے. یہ اعجاز کسی اور کو حاصل نہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا والہانہ عشق, عقیدت, محبت, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا کتنا عمل رکھا ہے؟ اس پہ نا اگر ہم بات کریں آج کل کے دور کی تو شاید اتنا لوگ ریلیٹ نہ کر سکے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اس کے باوجود یہ حال ہے. اگر ہم صحابہ کی بات کریں نا تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ غالباً فارس سے نا ایک قافلہ آیا, انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ڈائلاگس وغیرہ کرنے تھے, یا یمن سے تھا غالباً قافلہ. انہوں نے نا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, جب وہ اپنے خیموں میں واپس گئے نا تو وہ جو پیغام رسان تھے انہوں نے بولا کہ ہم نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, ہم نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کی عزت توقیر یا اکرام لوگ یوزولی سامنے کر رہے ہوتے ہیں, پیٹھ پیچھے بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے والہانہ عاشق دیکھے ان کے کہ جب وہ وضو کر رہے تھے تو لوگ ان کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے تھے, وہ پانی جمع کر کے اپنے جسموں پہ لگا رہے تھے. کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ عشق یک طرفہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ عشق دو طرفہ ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے نا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ یہ تم میں ایسے نبی آئے ہیں کہ تم پر جو مشکل وقت آتا ہے یہ ان پہ گرا گزرتا ہے. اللہ. یعنی یہ وہ نبی ہیں کہ جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ تم مشکل میں کیوں. غزوہ احزاب میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جو خندق کھد رہی تھی اس کی مٹی ڈھونے میں مصروف تھے, تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک سے بہت نقاہت کا عالم ہو گیا, بہت زیادہ بھوک کے آثار نمایاں تھے چہرے سے. تو وہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیگم سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے بولا بس چھوٹا سا آٹا ہے تھوڑا سا اور ایک بکری کا بچہ ہے, 3 یا 4 لوگ کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, انہوں نے کہا رسول اللہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا ہے تو 4 یا 5 لوگ کھا سکتے ہیں, آپ اپنے ساتھ 2 یا 3 لوگوں کو لے چلیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کلوز لوگوں کو لے کے چل پڑتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا چلو بھائی جابر کی طرف سے دعوت ہے. اب وہ تمام لوگ جو اس وقت خندق کھودنے میں مصروف تھے وہ سبھی بھوکے تھے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس مالی وسائل بھی اتنے نہیں تھے. وہ سب چلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف, اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں بیوی کو بتانے کے لیے. ان کی بیوی نے کھڑکی سے دیکھا اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے, تو جیسے حضرت جابر گھر پہنچے انہوں نے بولا ویل لک, کیا تم نے اتنے سارے لوگوں کو بلا لیا, ہماری کیا عزت رہ جائے گی. انہوں نے کہا میں نے نہیں بلایا, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا. تو ان کی بیوی نے پوچھا آپ نے بتا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ صرف 4-5 لوگوں کا کھانا؟ انہوں نے بولا بالکل بتا دیا تھا. ان کی بیوی نے کہا پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے, پھر یہ وہ جانے اور ان کے عاشق جانے. سبحان اللہ. اور یہی ہوا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر آئے
تو ان کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اپنی وائف کو کہہ دیں وہ الگ کمرے میں بیٹھ جائیں, کھانا میں نکالوں گا. سبحان اللہ. آپ خود روٹی بناتے گئے, سالن نکالتے گئے. 800 صحابہ نے کھانا کھایا. وہ اللہ 800 صحابہ نے کھانا کھایا. اس کے باوجود کھانا بچ گیا. آپ نے حضرت جابر کو کہا کہ یہ پڑوسیوں میں تقسیم کر دو. اللہ. یہ ہے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا مصداق. اپنا نہیں سوچتے تھے. اللہ. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں آپ صاحب نصاب ہو گئے ہوں. ایک دفعہ 90,000 درہم ایک رقم آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, وہاں بیٹھے جتنے صحابہ تھے سب میں تقسیم کر دی. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کل کے لیے نہیں سوچتے تھے. ہمیشہ صحابہ کو, حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نان مسلمس کو بھی نا, جو جتنے بھی قریش کے بھی لوگ تھے یا بعد میں بھی, ان کو بھی تبلیغ کرتے وقت ان میں ایک پوٹینشیل جنتی دیکھتے تھے کہ میں اگر اس کو تبلیغ کروں گا یہ اس راستے کی طرف جا رہا ہے جو آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کو, میں اس کو کسی طرح بچا لوں اس آگ سے. آپ نے اپنی مثال بھی دی تھی صحابہ کے درمیان بیٹھ کے کہ ایک آگ جل رہی تھی, اس میں بچہ بار بار جا رہا تھا اور ماں کھینچ رہی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ماں جو اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ انہوں نے کہا نہیں. بولا میری مثال ایسی ہے, تم آگ کی طرف لپ کے جا رہے ہو اور میں تمہیں بچایا جا رہا ہوں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جنازہ دیکھ کے بھی افسردہ ہو جاتے ہیں کہ کاش یہ کلمہ پڑھ لیتا. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے, ایک قبر دیکھی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو بتایا کہ فلانے غیر مسلم کی قبر ہے. تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی سے آنسو گر رہے تھے. صحابہ نے کہا رسول اللہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایک بندہ بغیر ہدایت پائے دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہے حریص علیکم, جس کو ہم بولتے ہیں نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے لیے اتنا سوچتے تھے. اچھا حضرت, اخلاقیات, نرمی, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ نرمی سے پیش آؤ, جب جاؤ تو نرمی سے پیش آؤ. تو آپ سے سب کی تعلیمات کا جو اثر ہے اس میں نرمی کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیں وہی قرآن کی جو آیت آپ نے بتایا نا, قولا لہ قولا لینا. ہمارے استاد بڑی ایک اچھی زبردست بات کہتے تھے کہ دیکھیں آپ جب کسی سے بات کریں نا تو آپ ایک چیز لازمی طور پہ دماغ میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو کہا قولا لہ قولا لینا, کہنا اس سے نرم بات. تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ نہ تم موسیٰ اور ہارون جتنے متقی ہو اور نہ تمہارا مخاطب فرعون جتنا سرکش ہے. جب ان کو حکم ہے نرم بات کرنا تو تم لوگ کیسے سخت بات کر سکتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کی نرمی, ان کی اخلاق کا اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ میں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کو وہ دی مثال. فتح مکہ میں جوک در جوک لوگ, بلکہ ایک روایت میں آپ کو مزے کی بتاؤں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا اور بت وغیرہ توڑ دیے تو اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو کہا کہ آپ اذان دیں. غالباً حضرت بلال تھے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. تو وہ جب اذان دینے لگے تو کچھ بچے تھے مکہ کے, وہ شرارتی, ان کے اندر شرارت میں نا وہ ان کی نقل اتارنے لگے. تو نقل اتارتے جب ایک بچہ نقل اتار رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تو سارے بچے باقی تو دیکھ کے بھاگ گئے, اس بچے کی نظر آپ پر نہیں پڑی. تو وہ بچہ نقل اتارتا رہا. جب اس نے 3-4 جملے کہے نا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آیا تو وہ بچہ بھی ایسا تھا کہ اس نے یہ جملہ نا سلو کر دیا کیونکہ دماغ میں بٹھایا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ اب آواز نکالی نا کہ چپ کیوں گئے, بولو نا. تو وہ دیکھ کے جب اس نے آنکھیں کھولی وہ ڈر گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اس بچے نے 10-11 سال عمر تھی, وہیں اس نے کھڑے کھڑے اسلام قبول کیا اور پھر بعد میں وہ مؤذن بنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. سبحان اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز اگر ہم دیکھیں نان مسلمس کے ساتھ بھی, اور وہ آپ کا تو ایک ایک عمل جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں نفرت, شدت پسندی, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی اور نفرت انگیز تقاریر, اور مطلب آپ نے خود دیکھتے ہیں یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نرمی, عفو درگزر, اخلاقیات یہ ہے. مسلمان میں نفرت, بغض, حسد, کینہ, اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں یہ نماز میرے خیال میں اپنا پرسنل اگر اوپینین دوں, میری ذاتی رائے ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ نسبتاً آسان کام ہے. اخلاقی برائیوں پر قابو پا لینا یہ نسبتاً ذرا مشکل کام ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ
اگر ہم عمومی طور پہ نا اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے تو ایک توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ جو بھی تقسیم ہے جو نصیب ہے ہم اس پر راضی رہیں. لیکن ہوتا ہے کہ یا تو ہم جالسی کی طرف نکل جاتے ہیں یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص کیوں ترقی کر رہا ہے, ہم اس کے خلاف کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ اٹھا دیں. کوئی آج کل تو عملیات وغیرہ جادو وادو کا ہی بڑا چکر چلا ہوا ہے. اصل میں اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی جو کچھ بھی تقسیم ہے, ایک تو اللہ کی ہوئی تقسیم پہ راضی نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تربیت جو ایک بچپن سے ہونی چاہیے تھی انسان کے بڑے ہونے تک, جس میں اس کو رواداری سکھائی جانی چاہیے تھی, عفو درگزر سکھایا جانا چاہیے تھا, جس میں اس کو بتانا چاہیے تھا کہ لوگوں کے درمیان رہ کے برداشت کیسے پیدا کرنی ہے, تکبر سے کیسے بچنا ہے, عاجزی کیسے آئے گی. یہ چونکہ تربیت کرنے والوں میں ہی اس کا فقدان تھا تو وہ ٹرانسفر ہی نہیں کر سکے, اساتذہ ٹرانسفر نہیں کر سکے کیونکہ خود اساتذہ اس کا شکار تھے. تو ایک انحطاط اور ایک قحط کا عالم تھا, جس کے بعد ہوتے ہوتے ایک نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ چند لوگ جو ٹرانسفر کر رہے تھے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ وہ دنیا سے جاتے ہیں, تو عمومی طور پہ پھر ایک فضا قائم ہو جاتی ہے جس میں تکبر وغیرہ یہ ساری برائیاں عام ہو جاتی ہیں. اس کا واحد حل میرے خیال میں تو وہی قرآن کی آیت ہے نا, لیزکیہم ویعلمہم الکتاب, تزکیہ ہونا چاہیے. اور تزکیہ اللہ والوں کے پاس جا کے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو واقعی اللہ والے نیک لوگ ہیں وہی جو ہے وہ اس کو نکال سکتے ہیں ان برائیوں کو. ٹھیک, اچھا یہ آپ کی بات ہوئی. اچھا آپ نے تزکیہ کی بات کی, اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اتنے گروہ میں بڑھ چکے ہیں, ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو مولوی ہے یا ہمارا جو پیر ہے یا ہمارے جو مرشد ہیں یا واٹ ایور ہمارے جو استاد ہیں وہی تزکیہ کریں گے, وہی ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کیا اور غلط کیا, اور ہمارا بتایا ہوا صحیح, تمہارا بتایا ہوا غلط. یہ جو تفریق ہے, یہ تفریق اتنی معاشرے میں پھیل چکی ہے. اب رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق, تعلیم کے مطابق, ان کی جو اخلاقیات ہیں اس کے مطابق اس چیز کو کیسے کم کیا جائے؟ ختم تو میرے خیال سے ناممکن ہی ہے, کم کیسے کیا جائے؟ دیکھیں اگر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں نا, اگر لوگوں کی عمومی زندگی کا مطالعہ کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوزولی یہ شدت پسندی اور فرقہ واریت ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کا علم بہت سطحی نوعیت کا ہوتا ہے. اگر وہ کسی مولوی کا بھی ہے صحیح, تو میں اس کے لیے بھی یہی لفظ یوز کروں گا, استعمال کروں گا کہ ان کا علم ایک سطحی نوعیت کا ہے, کہ ان کو لگتا ہے کہ اس امت کو انحطاط سے نکالنے کا واحد حل یہ ہے کہ ان کو ان کے مسلک پہ, چاہے وہ کوئی بھی ایکسپرٹ مسلک ہو, اس پہ راسخ کر دیا جائے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ مسئلے کا حل نکل آئے گا. ایسا نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جتنا جتنا علم آپ کا بڑھتا جاتا ہے نا, اتنی اتنی رواداری, اتنا ٹالرنس لیول آپ کا انکریز ہوتا جاتا ہے, آپ بڑھتا جاتا ہے, اتنی آپ کے اندر برداشت بڑھتی جاتی ہے. جتنا آپ دنیا کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے کنویں کے مینڈک تھے, جس کو آپ صحیح سمجھ رہے تھے, ہو سکتا ہے شاید وہ غلط ہو, یا ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ غلط سمجھ رہے تھے وہ صحیح ہو. تو جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے, اور یہ زندگی کے فریزز ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ مولوی خاص طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے یا جو انٹلیکچوئل ہیں ہمارے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں میں رواداری کا جو ہے وہ رواداری عام کریں, لوگوں کے اندر رواداری پیدا کریں. بدقسمتی سے ممبر سے ہی جب یہ صدائیں آ رہی ہیں کفر کی, شرک کی, فتاویٰ آ رہے ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں, نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں, لے کے ساتھ نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نفرتوں کا پرچار ہو رہا ہے, تو پھر بندہ کس سے جا کے شکوہ کرے؟ کون امت کو جوڑے گا؟ جن کو جوڑنا تھا وہی توڑنے میں لگے ہوئے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, اور ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اس قحط کے عالم میں, انحطاط کے عالم میں ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑیں, اور باوجود مختلف رائے رکھنے کے ہم ایک دوسرے کے اندر برداشت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور صحیح کریں. اچھا, ایک طبقہ ہے حضرت, آپ یقیناً آپ کو علم ہوگا اس بارے میں, جو کہتا ہے کہ آپ صرف مذہب کو اچھا بنا کے, اچھا سے مراد نرمی, عفو درگزر, سافٹ امیج ہے, بالکل ایسے ہی وہ بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ مذہب کا یہ ایک حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن پورا مذہب نہیں ہے, وہ پورا ریلیجن وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو اب اس والی سچویشن میں کیا کریں گے کہ بھائی دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دشمنی بھی اللہ اور رسول کے لیے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے, آپس میں فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے, تو وہ بتاتے کہ بھائی دیکھیں یہ بھی عین سنت ہے, یہ بھی عین اللہ کا حکم ہے, ہم تو دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں. ہاں, یہ ایک اچھا سوال ہے اور مشکل ہے اس کا جواب بھی, لیکن ہم کچھ چیزیں نا سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا بتایا ہوا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت
اچھے اچھے طریقے سے کر رہے ہوں چیزوں کا کام. حتیٰ کہ میں اگر مثال دوں کہ نان مسلمس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا بلا شبہ سنت ہے, لیکن اگر وہ اٹیک کرنے کے لیے آپ کی سرحد پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے نا تو پھر آپ ان کو کھانا پیش نہیں کریں گے. صحیح. پھر آپ ان کے سامنے بہت اچھے سلوک سے بہت اچھے طریقے سے پیش نہیں آئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتایا کہ بھائی اپنے ہتھیار اور اپنا جو بھی جہاد کا یا جو بھی ایکس وائی زیڈ آپ کے ریسورسز ہو سکتے ہیں آپ وہ تیار رکھیں تاکہ اس سے اللہ کے دشمن ڈرتے رہیں. دیکھیں ایک چیز ہمیشہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں شر غالب تھا, رہے گا. صحیح. خیر کا غلبہ نہیں رہا کبھی بھی نہیں رہا. شر ہمیشہ غالب رہا ہے. خیر کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی مقدار میں موجود ہو سکتا ہے. اب اس شر کا مقابلہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. وہ شر اگر اس قابل ہے کہ اس کو ہم حسن اخلاق سے کنورٹ کر سکیں تو ہم کریں گے, اور اگر وہ شر اس لیول تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو اسلحے سے یا اس کو کسی اور طریقے سے مطلب سمجھ لیں ایک فورس لگا کر روکا جائے گا اور ہمیں لگتا ہے کہ اب یہی طریقہ ہے تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے روکیں گے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم کسی ایسے جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں سانپ پائے جاتے ہیں, صحرا میں فار ایگزامپل, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے گھر کی دیواروں پہ اپنے گھر کے دروازوں کے نیچے درز نہ رکھنے دیں تاکہ وہ سانپ اندر ہی نہ آئے. لیکن اگر ان کیس وہ سانپ اندر آ جائے تو اب پھر پیار محبت والی بات نہیں رہے گی, اب اس کو مارنا ہے ورنہ وہ آپ کو مار دے گا. تو سسٹم میں کہتا ہوں کہ کنڈیشن ٹو کنڈیشن اور سرکمسٹانسز ٹو سرکمسٹانسز ویری کرتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بدر میں قیدیوں کو معاف کیا ہے, جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی دکھائی, وہاں بنو قریظہ کے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی بھی دکھائی. تو جہاں نرمی دکھانی ہے وہاں نرمی, جہاں سختی دکھانی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ اتنے نرم ہو جائیں کہ لوگ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, سختی بھی ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شر جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. تو شر سے مجھے ابھی یاد آ گیا سوشل میڈیا. آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کا بازار گرم ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ہے کہ جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں. ایسا ہی. تو اب سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سچ اور جھوٹ کی جو ہے وہ تمیز ختم ہو چکی ہے, اور مذہبی طبقہ یا مذہب کے نام پر بھی شر پھیلایا جاتا ہے, جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. یہ جو طوفان ہے, طوفان بدتمیزی جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو, اس کو کیسے کم کیا جائے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے بارے میں نا میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, میں نے بھی کہیں پڑھا تھا, مذہبی تناظر میں یہ بات کر دوں کہ سچ جب تک جوتے پہنتا ہے نا, جھوٹ دنیا کا چکر لگا چکا ہوتا ہے. واہ. اور اتنی خطرناک صورتحال ہے. میں نے یقین کریں کہ 2017-18 میں میں نے ایک حدیث پڑھی سوشل میڈیا پہ, اور وہ کسی نے اپنی طرف سے بنا کے اس کو ترمذی کا حوالہ دیا ہوا, اللہ, اور میں نے نیچے کمنٹ بھی کیا, میں نے ایڈمن کو میسج کیا, میں نے کہا بھائی یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یا تو حوالہ غلط ہے یا حدیث ہی صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میں نے اتنی جگہوں پہ وہ حدیث اسی طرح پھیلے ہوئے دیکھی, پتہ نہیں اس شخص نے پہلی دفعہ جس نے ڈالی ہوگی اس کو اللہ اس کو معاف کرے, اللہ اس کو ہدایت دے, اس کے اوپر کتنا بڑا برڈن آ چکا ہوگا. اللہ. سوشل میڈیا یا ویسے بھی اگر ہم بات کریں سوشلی بھی, میڈیا سے ہٹا کر بھی, تو ہمیں اتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے مذہبی حوالے سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے, کوئی بھی چیز پھیلاتے ہوئے, کہ ہماری اس بات کا کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی بندے نے کوئی فرقہ واریت کی بات کی, وہاں صرف 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ 10 لوگ جا کے آگے 20 لوگوں میں فرقہ واریت پھیلائیں گے, وہ 20 آگے 40 لوگوں میں فرقہ واریت پھیلائیں گے. یہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے. سوشل میڈیا کا بھی یہی حال ہے. آپ ایک چیز اگر پوسٹ کر رہے ہیں وہ چیز کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آج اگر جمعے کی نماز میں آپ امام کے سامنے جائیں نا, جب وہ اردو خطبہ دے رہا ہوتا ہے, تو آپ کو شاید 20-25 لوگ نظر آ جائیں. لیکن سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ آج آن ایوریج لوگوں کو 100, 150, 200 لائکس مل جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے 200 لوگ بیٹھے ہیں. کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلانا کہ بھائی کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ سچ پھیلا رہے ہیں یا جھوٹ پھیلا رہے ہیں. معاشرے کے لیے کتنا صحیح ہے کہ اس چیز کو بتایا جائے یا نہیں بتایا جائے. لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قاضی صاحب, آخر میں جاتے ہوئے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات سے, اسماء حسنہ سے آپ نے کیا سبق سیکھا, اور آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ویسے تو زندگی کا ہر پہلو ہی ظاہر ہے کہ ایسا ہے کہ اس کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی چھوٹا پہلو ہے, کوئی بڑا پہلو ہے. آپ کی شخصیت کا ایک ایک پہلو اور ایک ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کارنر ہم بات کریں, تو وہ
اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, اس پہ تقریریں کی جا سکتی ہیں, اور زندگی میں اپلائی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کس حد تک جو ہے نا وہ نکھر جاتی ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مطلب اگر زندگی کا ہم بات کریں, جو مجھے سب سے زیادہ پرسنلی پسند ہے, وہ ایک تو عفو درگزر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور دوسرا ایز اے لیڈر جو ہمبلنس, جو عاجزی اور انکساری ہے. دیکھیں غزوہ خندق میں نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے حکمران تھے. ایک حکمران ایک عام بندے کے ساتھ جا کر خندق کی مٹی اٹھا کر کناروں پہ رکھ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ایک عام آدمی کا مورائل اور ایک آدمی کا حوصلہ کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایک تو خاتم النبیین اور میرے ساتھ مدینے کا حاکم میرے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اسی طرح گھل مل جاتے تھے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو کبھی اس طرح حکمران کی طرح پیش نہیں کیا. تو یہ زندگی کا ایسا پہلو ہے کہ جو اگر ہم اپلائی کریں نا, آج خاص طور پہ حکمران اپلائی کریں, تو کہاں سے کہاں بات چلی جائے. سبحان اللہ. قاضی صاحب بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا. ناظرین کرام, قاضی حارث صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو. صرف آپ اپنا اخلاق بہتر کر لیں, آپ کی ٹینشن, اینزائٹی, ڈپریشن, آپ کا ایگو سب صحیح ہو جائے گا. آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.